إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 194 ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الحج کی آیت نمبر 55 کی تفسیر ہوگی. اس آیت کریمہ سے متعلق پچھلی ایک نشست میں ہم نے گفتگو کی ہے. آج کی اس نشست میں اس کی جو بقیہ معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. ہم نے اس آیت کریمہ کے آغاز میں پچھلی نشست میں بتائے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سابقہ انبیاء اور ان کے اقوام کی مثالیں دیں کہ انبیاء کے ساتھ ان کے اقوام کا کیا معاملہ، کیا کردار اور کس طرح کی ان کی مخالفت اور بدسلوکی رہتی ہے، تکذیب کا جو پہلو رہتا ہے. پچھلی تقریباً 15 آیات آپ اٹھا کر کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ. تو ہم نے یہ بھی بتایا تھا ابن عاشور کے حوالے سے رحمہ اللہ کہ پچھلی اقوام کا ذکر کر کے جنہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی، اس آیت میں خاص یعنی کفار کے اس خاص پہلو کو ذکر کیا گیا ہے جو انہوں نے قرآن کی تکذیب کی، قرآن سے متعلق تردد کا معاملہ اختیار کیا. اس لیے کہ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا پچھلی انبیاء سے وہ یہاں تک آ کر رکا ہے اللہ کے رسول تک صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ اللہ نے کہا کہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، یعنی یہ سلسلہ جاری رہے گا، مستمر رہے گا اور آگے بھی یہ چیز باقی رہے گی. اس سے متعلق ہم نے باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. آج کی اس نشست میں یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ جو کفر ہے یہ سلسلہ تردد والا مستمر رہے گا، جاری رہے گا حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یعنی کہ قیامت اچانک جو ہے رونما ہو جائے، اچانک اس کا سامنا ہو جائے. بغتۃ یہ قرآن مجید میں کثرت سے وارد ہونے والا کلمہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس بات کو بیان فرمائے ہیں کہ کفار کے ساتھ جو قیامت کا معاملہ آنے والا ہے وہ آنن فانن اچانک، کہ ان کی موت بھی جو آئے گی وہ اس اعتبار سے کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا، توفیق نہیں ملے گی سدھرنے کی، سنبھلنے کی، اللہ کے حضور قریب آنے کی اور توبہ استغفار کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً. بغتۃً یعنی فجأةً. احمد ابن فارس رحمہ اللہ معجم مقاییس اللغہ میں کہتے ہیں کہ الباء والغین والتاء، اس کی بنیادی طور پر معنی آپ نے جو معنی بتائے ہیں کہا کہ ایک ہی معنی ہے اس کا، اور وہ ہے یعنی ان یفجأ الشیء، کسی چیز کا اچانک سامنا ہو جانا. اہل اللسان کہتے ہیں کہ من حیث لا یحتسب، مطلب یہ کہ اچانک کسی کا سامنا ہو جانا اور وہ بھی اس اعتبار سے کہ آدمی کو اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. فرض کر لیں کہ جو ہے ہم جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کے کسی فرد کا ہمیں اچانک کسی وقت میں سامنا ہو گیا. یقیناً اچانک سامنا ہوا ہے لیکن یعنی ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہماری ہی گلی میں رہتے ہیں، ہمارے محلے میں رہتے ہیں، جو ہے آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے. بہرحال آج ہمارا ان کا سامنا ہو چکا ہے، آمنا سامنا ہو چکا ہے. لیکن فرض کر لیں کہ ہم مکے میں ہیں اور ہمارے اس محلے کا وہ فرد یا ہمارے خاندان کا وہ فرد جو وہاں اچانک ہمارا آمنا سامنا ہو گیا. بھئی ہمارے وہم گمان میں بھی نہیں تھی، آپ سے ملاقات ہو گئی اور وہ بھی یہاں ہماری ملاقات ہو رہی ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ فجأۃ الشیء یعنی یفجأ الشیء یعنی من حیث لا یحتسب. حالانکہ ابن فارس نے یہ بات نہیں کہی ہے من حیث لا یحتسب والی، لیکن اہل اللسان اس کے ساتھ اس کو جوڑ کر بیان کرتے ہیں. احمد ابن فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ یعنی اعظم الشیء ان یفجؤک البغت،
یعنی انسان کی زندگی کا بڑا لمحہ اور جو ہے یادگار لمحہ اور بالکل حیران کن بات، اور جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک غیر معمولی واقعہ جو انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، وہ یہ کہ کسی بھیانک اور کسی جس میں خطورت ہو، جس میں ایک طرح کی آفت ہو، حادثہ ہو اور پریشان کن بات ہو، اچانک انسان کا سامنا ہو جائے، کہا کہ یہ انسان کی زندگی میں ایک عجیب جو ہے اثر رکھتا ہے۔ تو قیامت آئے گی ایسے جیسے ایک اچانک کوئی معاملہ آ گیا ہے، جہاں انسان کو دائیں بائیں دیکھنے کی فرصت نہیں ہو رہی، موقع نہیں مل پا رہا ہے۔ آپ دیکھو کہ اس یعنی بغتتاً والی جو بات ہے قرآن مجید میں، جیسے کہ میں نے کہا کہ متعدد آیات ہیں، میں اس پر مستقل خطبہ دے چکا ہوں الحمدللہ، کہ اچانک آنے والی موت میں کتنی خطورت ہے، اور کیا یہ خطورت مسلمان کے لیے بھی ہے کیا، اور اچانک آنے والے حادثات سے استعاذہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے علیہ السلام۔ تو میں نے تقریباً 2 سال پہلے اس پر مستقل میں نے خطبہ دیا الحمدللہ، کسی کو میسر ہو تو جو ہے اس کو ضرور ایک مرتبہ سن لیں، ہمارے یوٹیوب چینل میں موجود ہے الحمدللہ۔ میں اس موضوع سے متعلق جو قرآنی آیات تو ہیں بکثرت، لیکن میں چند آیات آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں بیان فرمایا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ یعنی جب کفار کو اللہ رب العالمین جو نعمتیں عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جب وہ یاد غفلت برتتے ہیں اللہ کی یاد سے، اور اعراض کرتے ہیں اللہ کے دین سے، اور اپنے انجام اپنے آخرت کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جسے استدراج کہا گیا حدیث میں، کہ ایک طرح سے انہیں ایک مہلت دی جاتی ہے، اور دنیا کی نعمتوں کو ان پر جو ہے پھیلا کر کے دے دیا جاتا ہے، خوب دے دی جاتی ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہم خوش ہیں، اور پھر ہم برے ہوتے مجرم ہوتے تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا، اسی میں رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں، تو اچانک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انہیں گرفتار کر لیتے ہیں۔ اسی لیے جب کفار نے اپنے وقت میں انبیاء علیہ السلام سے، خصوصاً رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، جب پوچھا کرتے تھے کہ بھی قیامت کب آئے گی، تم اگر سچے ہو تو وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب آئے گی بتائیے قیامت؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اواخر میں کہا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت جب آئے گی تب آئے گی۔ آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے بچاؤ کا بندوبست کریں، اس لیے کہ قیامت آئے گی تو ایسے آئے گی کہ آنن فانن تمہیں سنبھلنے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف کے اواخر میں بیان فرمایا، یوسف علیہ السلام کے اخوان اور پھر جو بھی کسی کا بھی معاملہ جہاں غفلت کا پہلو آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یعنی اللہ رب العالمین کے ادنی عذاب سے وہ غافل ہیں کیا، معمون ہیں کیا، نڈر ہیں کیا، بے خوف ہیں، پرواہی نہیں ہے اس کی کہ اچانک اللہ کا عذاب آئے اور گھیر لے ان کو، یا پھر جو ہے قیامت کے واقع ہو جائے، اچانک یعنی شعور ہی نہ ہو کہ اب کہاں جانا ہے ہم کو، اب کرنا کیا ہے ہم کو۔ تو یہ صورتحال بڑی خطرناک ہوتی ہے، یعنی جب اچانک کا معاملہ آتا ہے نا تو انسان یعنی حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ قیامت سے متعلق علم نہ ہونے کا کتنا نقصان ہے، دیکھو اللہ نے سورۃ الانبیاء میں کہا، لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون، کہا کہ بل تأتیہم بغتہ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا هم ینظرون۔ یعنی اگر یہ قیامت کے دن سے واقف ہو گئے ہوتے، نہ ہونے کا نقصان ہے نا، یہ ہو گئے ہوتے کہ جس دن عذاب اللہ کا آئے گا، ان کے چہروں پر اللہ کا عذاب آئے گا تو روک نہیں پائیں گے، اپنی مدد کے لیے کسی کو وہاں پر نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچانک یہ معاملہ آئے گا تو پھر سبحان اللہ یہ حیرت زدہ ہو جائیں گے، ہکے بکے ہو جائیں گے، یہ بس راہ تکتے رہ جائیں گے کہ نکلنا کہاں سے، جانا کہاں ہے، کس کا سامنا کرنا ہے، یہ صورتحال ہو جائے گی ان کو، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا قیامت ہی اچانک آ جائے، قیامت اچانک آ جائے، یا یہ کہ ایک ایسا دن کا انہیں سامنا کرنا پڑے جس میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے عذاب طے کر کے رکھے ہیں، اور وہ دن ایسا دن ہے کہ جو ہے جس میں کوئی خیر نہیں، کوئی برکت نہیں، کوئی فلاح نہیں، کوئی کامیابی کی کوئی راہ نہیں اس میں، اور اس میں ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، عذاب یوم عقیم۔ عقیم عربی زبان میں اس کی معنی کیا ہے؟ العقم سے یہ ماخوذ ہے، العقم کہتے ہیں عربی زبان میں القطع والمنع، القطع والمنع مطلب یہ کہ یہ ایسا دن ہوگا لا خیر فیہ للکافرین، کافروں کے لیے اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، کوئی ان کے لیے مطلب کوئی پرسان حال نہیں ان کے لیے صرف آفت ہے، صرف ان کے لیے عذاب ہے، رحمت سے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے ان کے لیے۔
عربی زبان میں عقیمہ کا معنی کیا ہے؟ اس سلسلے میں احمد بن فارس رحمہ اللہ نے موجم و مقایس اللغہ میں کہا العین والقاف والمیم، اس کا بھی آپ نے یہی کہا کہ اس کا بھی بنیادی طور پر ایک ہی معنی ہے، یدل علی اصل واحد، جیسے آپ نے کہا کہ یدل علی غموض، آپ نے اس کا جو معنی بتایا یدل علی غموض وضیق وشدت، ایسے آپ نے کہا، اس کے اندر یہ سبھی ملے جلے معنی آتے ہیں۔ یعنی عربی زبان میں جب کہتے ہیں کہ یعنی حرب عقام، حرب عقام کا کیا مطلب ہے؟ یعنی لا یلتوی فیہ احد الی احد لشدتها، مطلب یہ کہ یعنی کوئی ایک دوسرے کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی ادھر یہ جنگ کے میدان میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھئی اس کا حال کیا ہوا دیکھیں، اس کا حال کیا ہوا اس کو دیکھیں، اچھا وہ شخص کہاں ہے، نہیں، اس کو اپنی بڑی ہے کیونکہ سامنے دشمن ہے، کب اس پر وار ہو جائے، کہاں سے وار ہو جائے، کون اس کو بہرحال آج کے دور کے اعتبار سے بھی کہاں سے جو ہے اس کو گولی لگ جائے، کہاں سے کیا حادثہ ہو جائے، تو یہ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں حرب عقام۔ جب کہتے ہیں عربی زبان میں داء عقام، کیا مطلب ہے؟ یعنی لا یبرأ منہ، ایسا مرض ہے، اتنی شدت ہے اس میں، اور جو ہے اس میں اتنی تنگی ہے کہ اب اس میں اس کے لیے شفا یابی کی کوئی صورت نہیں ہے اس کے سامنے، مطلب نادر بات ہے کہ ابھی تو اس کو شفا ملنے والی نہیں ہے۔ عربی زبان میں ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ رجل عقام، کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے اخلاق بہت ہی مطلب بد اخلاق انسان ہے، تنگی ہے اس کے اندر، اپنے اخلاق کا جو ہے مطلب اس کے اندر وسعت نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ خوشادگی کا پہلو اختیار نہیں کرتا ہے، شدت والا معاملہ ہے اس کا۔ تو یہ اس کے سب بنیادی معنی ہیں۔ اسی کو رکھ کر کے آپ دیکھیں کہ عربی زبان میں جب یوں کہا جاتا ہے کہ اقامت المرأہ، کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی المرأہ کے لیے جب عقیم کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رحم مادر میں ایک ایسا بند ہو جاتا ہے، ایک اس طرح کی یعنی کوئی ایسی مطلب فطری طور پر کوئی ایسی مطلب یعنی خرابی اس کے اندر آ جاتی ہے، کوئی مطلب بندش ہو جاتی ہے، یا مان لیجیے کہ فطری طور پر ہی وہ کام نہیں کر رہا ہے، لا تقبل الولد جسے کہتے ہیں کہ ابھی وہ اولاد جو ہے مطلب جننے کے قابل نہیں رہ گئی ہے، اس کے اندر وہ قوت ہی نہیں ہے، وہ مادہ ہی نہیں ہے، وہ قوت ہی نہیں ہے، وہ صلاحیتیں اس کے اندر اب مان پڑ گئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک بچے کے جو ہے مطلب پرورش ہوتی ہے یا رونما ہوتا ہے بچہ، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ تو یہ تو خاتون کے لیے عمومی طور پر یہ لفظ غالب آ گیا ہے، ورنہ معنوی اعتبار سے بھی یہ لفظ جو ہے اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے۔ عربی زبان میں جب کہتے ہیں الدنیا کے بارے میں کہ الدنیا عقیم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ دنیا انسان کے لیے فی نفسی کوئی خیر اور بھلائی کی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی بے برکت دنیا ہے، اس کی بے برکت زندگی ہے، اس کی یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ بلکہ عربوں کے ہاں یہ محاورہ ہے کہ مطلب ان کے پاس یہ بات ہے، کہتے ہیں کہ ان العقل عقلان، کہتے ہیں کہ عقل دو طرح کی ہوتی ہے، عقل دو طرح کی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک وہ عقل ہے جسے کہتے ہیں کہ عقل عقیم، کیا مطلب ہے؟ صاحب الدنیا، صاحب الدنیا کی جو عقل ہوتی ہے وہ عقل عقیم ہوتی ہے، کیا مطلب؟ بے برکت عقل ہے، مطلب یہ کہ اس کے اپنی سمجھ بوجھ کا وہ استعمال صرف دنیا کے حد تک ہی کرتا ہے، اس میں کوئی بات ہی نہیں، اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ وہ جو جسے کہتے ہیں کہ یعنی عقل مثمر، ایک ہوتی ہے عقل عقیم، ایک ہوتی ہے عقل مثمر، اس کو کہتے ہیں صاحب الآخرہ، جو آخرت کے لیے سوچتا ہے، دور کی سوچتا ہے، اس کے اندر تنگی نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے مطلب سکیڑنے والی بات نہیں ہے۔ جب کہتے ہیں کہ عقل عقیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاحب الدنیا، بس وہ 2 دن کے لیے ہی پوری اس کی تدبیر ہوتی ہے، اس کی پوری پلاننگ صرف 2 دن کے لیے ہی ہوتی ہے، وہ آخرت کے لیے تو سوچتا ہی نہیں ہے وہ۔ اور عقل مثمر ہوتی ہے وہ بات ہے جو صاحب الآخرہ والی بات ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں کہا وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، تو وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهَا الرِّيحَ الْعَقِيمَ کیا مطلب ہے؟ علیہم الریح العقیم کا مطلب یہ ہے کہ الریح العقیم یعنی ایسی ہوا جس میں کوئی ان کے فائدے کی چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس ہوا کے ذریعے سے بارش ہوگی اور بارش بابرکت ہوگی، ان کی جو کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی، فصلیں جو ہیں مطلب تیار ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ الریح العقیم کہا اللہ رب العالمین نے، وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم۔ یہ میں نے العقیم کا معنی آپ کو بتایا جو لغت عرب کی جہت سے ہے، عربوں کے ہاں اس کا عام طور پر جو بنیادی طور پر معنی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب یہاں پر بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَقِيمٌ۔ گویا کہ یہاں پر 2 باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اسلوب تو یہی ہے نا، حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ ایک بات ہو گئی، او یأتیہم عذاب یوم عقیم ایک اور بات ہو گئی۔ اس سلسلے میں
مفسرین کے ہاں یہ اختلاف ہے، مفسرین کے پاس آپ دیکھیں گے کہ یوم عقیم اس سے کیا مراد ہے۔ یوم عقیم سے مراد مفسرین کے پاس دو باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک بات یہ ملتی ہے کہ یوم عقیم سے مراد بدر ہے، یوم بدر۔ ایک قول یہ ملتا ہے، ایک موقف یہ ملتا ہے کہ اس سے مراد یوم القیامہ ہے۔ اچھا، اختلاف کیوں کر ہوا؟ اس سلسلے میں آپ دیکھو کہ یعنی عبداللہ بن عباس، اسی طرح سے تابعین میں سے عکرمہ ہیں، امام مجاہد ہیں، ابی بن کعب سے بھی قول ملتا ہے لیکن متصل سند نہیں ہے وہ، اس میں دیگر باتیں بھی ہیں۔ تو ان سب اصحاب علم سے یہ قول ملتا ہے رضی اللہ عنہ اجمعین کہ عذاب یوم عقیم، یوم عقیم سے مراد کہا کہ یوم بدر مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ یوم بدر مراد ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے عقلی دلالت کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو بتایا کہ اس سے مراد یوم القیامہ مراد نہیں لے سکتے۔ کس سے مراد؟ یعنی او عذاب یوم عقیم، اس سے مراد یوم القیامہ مراد نہیں لے سکتے۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ آپ نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں دو باتیں بتائی گئی ہیں، حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ ایک بات ہے، اور یأتیہم عذاب یوم عقیم دوسری بات ہے۔ اگر جو ہے اس عذاب یوم عقیم سے مراد، یوم عقیم سے مراد بھی قیامت ہی مراد ہے، الساعہ ہی مراد ہے، تو پھر تکرار ہو گئی، پھر کوئی بات ہی نہیں ہے نا۔ یعنی ہم کسی کو بولیں آپ کو ہم یہ سزا دیں گے یا تو وہ سزا دیں گے، اور دونوں میں ایک ہی بات ہے، تو پھر اس میں تکرار ہو گئی، کون سے الگ زائد بات کہاں سے آئی؟ تو کہا کہ حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا تو آپ پر قیامت واقع ہو جائے گی اچانک، اور یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا اللہ رب العالمین اس دنیا میں رکھتے ہوئے آپ کو بدر میں جو ہے ہزیمت کا آپ کو جو ہے سامنا کروائیں گے۔ یہ معنی ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا، آپ نے اسی کو راجح قرار دیا اس لیے کہ ورنہ تکرار لازم آ جائے گی۔ ابن عاشور رحمہ اللہ نے التحریر و تنویر میں جو بات کہی ہے وہ آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، کہا کہ عربی زبان میں الساعہ، بالخصوص قرآن مجید کی اصطلاح میں الساعہ یہ علم ہے یوم قیامت کے لیے، کہا کہ اس سے مراد یوم قیامت ہے۔ اور پھر او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یوم کا جو اطلاق ہے، یعنی ایک ہے الساعہ، یہ علم ہے کس کے لیے؟ قرآن کی اصطلاح میں قیامت کے لیے، اور یوم کہتے ہیں یعنی حادثات، اور جو ہے مطلب جس طرح سے کوئی جنگ ہو وغیرہ وغیرہ اس سے عبارت ہے یوم کا جو اطلاق ہے۔ اس لیے کہ عربوں کے ہاں جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں اس کو وہ کس طرح سے یاد کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایام العرب سے یاد کرتے ہیں۔ وہ ایام العرب کیا مطلب ہے؟ ایام العرب کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہماری زندگی کے وہ دن جن دنوں میں ہماری جنگیں ہوئی ہیں، تو اس اعتبار سے وہ بدر کا دن ہوا، یعنی یوم عقیم سے مراد وہاں پر یوم کہہ کر کے حرب مراد ہے، یوم الحرب مراد ہے، اور الساعہ و قیامت مراد ہے۔ یہ بھی ابن عاشور نے، آپ نے بھی اسی طرح کی توجیہ کی۔ اور لغت کی جہت سے قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یوم عقیم سے مراد بھی قیامت ہے اور الساعۃ سے مراد بھی قیامت ہے، کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو او جس میں ایک رتبی کا جو معنی آتا ہے اس کو وہ فاسد کر دے رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ او یأتیہم عذاب یوم عقیم، و یأتیہم نہیں کہا اللہ نے، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، تو او کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جس کے اندر یعنی رتبی جسے کہتے ہیں، یعنی مطلب یہ ان کے ساتھ حادثہ پیش آنے والا ہے، بلکہ یہ بھی حادثہ ان کی زندگی میں آنے والا ہے، تو یہ معنی آتا ہے او کے اندر۔ تو اللہ نے کہا کہ حتی تأتیہم الساعہ او یأتیہم عذاب یوم عقیم، اگر آپ دونوں ایک ہی چیز کر دے رہے ہیں تو پھر او کی افادیت کیا رہ گئی؟ وہ حرف عطف نہیں ہے نا، وہ تو او ہے جس کے اندر ایک رتبی کا معنی آتا ہے، مطلب یہ کہ جو ایک چیز سے دوسری چیز سے منتقل ہونے کا معنی آتا ہے، جس کے اندر ایک چیز سے دوسری چیز سے فائق ہونے کا معنی آتا ہے، جو چیز جدا جدا ہو رہی ہیں، اور اس اعتبار سے کہ یہ نہیں بلکہ یہ تک حادثہ ان کی زندگی میں آنے والا ہے، مطلب یہ کہ قیامت تو آئے گی ہی، قیامت سے پہلے بھی ہم ان کے ساتھ ایک بہت بڑا معاملہ کرنے والے ہیں، وہ یہ ہے کہ او یأتیہم عذاب یوم عقیم، تو پھر او کی افادیت متاثر ہو جائے گی، یہ کہا قاضی ابن عطیہ نے رحمہ اللہ۔ البتہ قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے ایک بات یہ کہی ہے کہ اگر ہم اس کو عکس کر دیتے ہیں کہ حتی تأتیہم الساعہ کو اگر ہم جو ہے بدر مان لیتے ہیں، کہ بدر کیسے مانیں گے اس کو؟ اس لیے کہ الساعہ سے مراد جو قیامت ہے، قیامت کا مطلب ہے کہ موت آئے گی، تو بدر میں ان کی موت آ ہی جائے گی، تو اگر وہاں بدر مان لیں اور یأتیہم عذاب یوم عقیم، اور یوم عقیم سے جو ہے قیامت مان لیں، اس لیے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس کے بعد کوئی دن آنے والا نہیں ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے پھر بات درست ہو سکتی ہے، اس لیے کہ دونوں چیزیں اس کے اندر آ جا سکتی ہیں۔ یہ توجیہ کہ قاضی ابن عطیہ نے رحمہ اللہ۔
خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء کی ایک عدد نے کہا کہ عذاب یوم عقیم سے مراد بدر کا دن مراد ہے، اس لیے کہ جو ہے ورنہ تکرار لازم آئے گی، یا یہ جیسے کہ ابن جریر طبری نے کہا رحمہ اللہ، یا ابن عاشور رحمہ اللہ نے کہا کہ الساعہ کا لفظ اس پر اطلاق ہوتا ہے قیامت پر قرآن کی اصطلاح میں، اغلب جو بات ہے وہ، اور پھر اسی طرح سے یوم کا اطلاق جو ہے مطلب یعنی حرب کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے ایام العرب کہتے ہیں اہل عرب، اور قاضی ابن عطیہ نے لغت کی جہت سے گفتگو کی، یہ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ لیکن اہل علم کا ایک جو دوسرا موقف ہے وہ یہ موقف ہے کہ جو ہے حتی تأتیہم الساعہ، اس سے تو مراد قیامت ہی ہے، او عذاب او یأتیہم عذاب یوم عقیم، کہا کہ اس سے مراد بھی قیامت ہی کا دن مراد ہے۔ لیکن کس اعتبار سے ان کی توجیہ ہے اور جو ہے یعنی یہی راجح قول معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ اب تفسیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں کہا کہ جو ہے یعنی امام ضحاک ہیں، امام مجاہد ہیں، عکرمہ ہیں، حالانکہ عکرمہ اور مجاہد کا قول وہ بھی ہے، ایک اور قول یہ بھی ملتا ہے، حسن بن ابی الحسن البصری ہیں رحمہم اللہ اجمعین، ان کے اقوال ذکر کرنے کے بعد ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا، اسی کو درست قرار دیا کہ اس سے مراد قیامت ہی مراد ہے، اور عذاب یوم عقیم سے مراد، اور عذاب یوم عقیم سے مراد قیامت ہی کا دن مراد ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے کہا کہ بدر بھلے ہی اس میں شریک ہے، کہا کہ یعنی وَإِن كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ مِّن جُمْلَةِ مَا أُعِدُوا بِهِ، یہ لفظ ہے ابن کثیر کا رحمہ اللہ۔ عذاب یوم عقیم میں بدر کا دن آ سکتا ہے، بدر کے دن شامل ہے، وہ بدر کو اپنی شمولیت میں لے چکا ہے، لیکن اس سے اصل مراد جو ہے قیامت کا دن مراد ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے؟ آپ کا جو استدلال ہے وہ ہے سیاق سباق کے اعتبار سے، یعنی غور و فکر جو آپ نے کیا ہے سیاق سباق کو سامنے رکھ کر کے اس جہت سے۔ کیوں؟ آپ آیت کریمہ مکمل پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کہا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، یعنی عذاب یوم عقیم، یہ یوم عقیم ہے نا، یعنی یوم عقیم کیوں؟ اس دن کے بعد لا لیلۃ فیہ، جو دن چل رہا ہے، مطلب یہ کہ جس طرح سے عورت بانجھ ہو گئی ہے، ابھی اولاد کو جن نہیں سکتی ہے وہ، ویسے ہی یہ دن عقیم ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے بعد پھر اب رات آئے گی نہیں، رات آئے گی تو ہی دوسرا دن آئے گا نا، اب رات آئے گی نہیں، وہی دن مستمر رہے گا، پھر کیا ہوگا؟ الملک یومئذ للہ۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ الملک یومئذ للہ، اس اعتبار سے یہاں پر عذاب یوم عقیم سے مراد قیامت کے دن مراد ہے۔ یہ آپ نے کہا ابن کثیر رحمہ اللہ نے۔ شیخ محمد شنقیطی رحمہ اللہ نے بھی جو ہے یہی بات ہو بہو لکھی ہے اپنے الفاظ میں، تقریباً بات وہی آپ نے لکھی ہے۔ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے اس کی ایک توجیہ یہ کی ہے الجامع لاحکام القرآن میں، آپ نے کہا کہ یعنی جس طرح سے ایک خاتون یعنی ایک لڑکے کی جو ولادت ہوتی ہے ماں باپ کے ملنے سے ہوتی ہے، ماں باپ کے ملنے سے ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، بالکل حیۃ الولادہ جسے کہتے ہیں، بچے کی ولادت کا جو طریقہ ہے، جو فطری طریقہ ماں باپ کے ملنے سے، ظاہر بات ہے ماں باپ کے لیے کوئی تو ہونا نا، مطلب عورت کے لیے جو ہے شوہر چاہیے، شوہر کے لیے بیوی چاہیے، تبھی تو اولاد ہوگی۔ تو جب یہ یوم عقیم ہے، مطلب کہ یہ یوم ہے، اس کے بعد لیلہ نہیں ہے، رات نہیں ہے اس کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہاں سے وہ دن یوم عقیم ہو گیا، پھر وہ قیامت کا دن شروع ہو جاتا ہے، تو گویا کہ اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان علماء نے کہا کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہی مراد ہے، اور واللہ عالم یہی ہمیں درست بات معلوم ہوتی ہے۔ اس کی بڑی اچھی توجیہ علامہ فخر الدین الرازی نے کی ہے رحمہ اللہ، میں ان کی بات بتا کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ان کی جو توجیہ ہے، جو عقلی توجیہ ہے، اس کو سننے کے بعد شرح صدر ہو جاتا ہے۔ علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے اپنی تفسیر الکبیر میں، جو ہمارے پاس یہاں پر رکھی ہوئی ہے، اس میں آپ نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں کہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، اس سے مراد قیامت ہے، اس میں کسی کو اشکال ہی نہیں ہے، طرفین میں دونوں کا اتفاق ہے۔ لیکن أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ میں ایک موقف یہ ہے کہ یوم بدر ہے، ان کی توجیہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ایک موقف یہ ہے کہ جو ہے اس سے مراد قیامت ہی کا دن مراد ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جن علماء نے اس دوسرے قطعے کو أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ کو یعنی یوم بدر مراد لی ہیں، ان کی کیا کیا توجیہ ہے؟ ان کی توجیہ یہ ہے کہ یہاں یوم عقیم کہا نا رب العالمین، تو اس سے مراد بدر کا دن مراد ہے۔ جن کا موقف یہ ہے انہوں نے توجیہ کی، علامہ فخر الدین الرازی نے کہا کہ یوم عقیم کو بدر اس لیے مراد لیا گیا ہے کہ اس وقت کفار نے یعنی اپنے بچوں کو بھیجا، مطلب لڑائی کرنے کے لیے، مطلب جو بھی رہے ہیں ان کے ماں باپ ہی تو آئے ہیں،
مطلب جو بھی میدان میں آئے ہیں جنگ کے لیے وہ اپنی یعنی خود بھی آئے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئے ہیں، اور وہاں پر وہ مقتول ہوئے، کافی لوگ مارے گئے بدر میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ان کی جو خواتین ہیں وہ یعنی عقیم ہو گئیں۔ کس اعتبار سے عقیم؟ یعنی گویا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس میدان میں مرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے گویا کہ یعنی اپنے آل اولاد کو اس میدان میں جھونک دیا اور وہ وہاں پر مر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ اب وہ فی الحال عقیم ہو گئی ہے وہ عورت۔ یعنی عذاب یوم عقیم کی جو توجیہ ہے، مطلب بدر جنگ مراد لی گئی نا بھائی۔ جنگ کیوں مراد لی گئی ہے؟ کہا کہ کفار کی عورتوں نے اپنے گھر کے بچوں کو بھیجا نہ لڑنے کے لیے، وہ کتنی بھی عمر کے رہے ہوں، ان کی ماؤں نے ان کو بھیجا نا۔ جب انہوں نے بھیجا اور وہ لوگ مقتول ہو گئے، وہاں پر مارے گئے اور جو ہے مطلب یعنی ان کا قتل کر دیا گیا، تو اس اعتبار سے ان کی اولاد تو ان کے ہاتھ سے نکل گئی، مر گئی، گویا کہ وہ عقیم ہو چکی ہیں۔ اس اعتبار سے اب جن کے شوہر جو ہے مطلب مارے گئے ہیں، اب اس کو شادی نہیں کرنی ہے مثلا، گویا کہ وہ عقیم ہو چکی ہے، اب اس کے اولاد کا کوئی تصور نہیں ہے، یا وہ آگے شادی کر بھی لے تو جن بچوں کو اس نے میدان میں بھیجی تھی اپنے، اس اعتبار سے اس کے بچے مر جانے کی وجہ سے فی الحال وہ ایک عقیم کی طرح ہے کہ اسے اپنے بچے نہیں ہیں۔ یوں بدر مراد ہونے کی ایک توجیہ کی گئی ہے۔ ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ میدان بدر میں چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کفار ہوں، جو بھی مقاتلین ہیں، جو بھی لڑنے کے لیے آئے ہیں، انہیں یعنی ایک محاورات زبان میں ابناء الحرب کہا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب حرب کے بیٹے ہیں، ابناء الحرب، کیونکہ جنگ لڑ رہے ہیں، یہ جنگی لوگ ہیں، یہ ایک دوسرے کا قتال کرنے کے لیے آئے ہیں یہ، تو اس اعتبار سے ان سب کو ابناء الحرب کہا جاتا ہے۔ ایسے میں جب ابناء الحرب کی وفات ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر ایک حکم کا تصور آ رہا ہے، عقیم ہونے کا تصور آ رہا ہے۔ وہ جو ہے ایام الحروب جن کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے ابناء الحروب کی وفات کی وجہ سے اب وہ چیز جو ہے عقیم کہلاتی ہے، اس لیے کہ اب اس کے بچے نہیں ہیں۔ ایک توجیہ ہے بس یہ جو یعنی علامہ فخر الدین الرازی نے کی رحمہ اللہ۔ لیکن او عذاب یوم عقیم سے مراد جن علماء نے کہا کہ اس سے مراد قیامت ہی کا دن مراد ہے، اس کی توجیہ کرتے ہوئے علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ کہہ کر کے قیامت مراد لیے ہیں، ساتھ میں او یأتیہم عذاب یوم عقیم کہہ کر کے اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جس میں اللہ رب العالمین کا عذاب ہوگا، اور وہ دن ان کے لیے کسی طرح کی خیر و بھلائی کا دن نہیں ہوگا، یہ بتانا مقصود ہے اس میں۔ اس سلسلے میں علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ سورۃ الحج کے آغاز میں تو اللہ رب العالمین نے کہا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها، یعنی فخر الدین رازی رحمہ اللہ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کا دن تو وہ دن ہے جس میں ایک عورت جو حاملہ عورت ہے اس کا حمل ساقط ہو جاتا ہے، کہاں سے اس میں پھر بچہ جننے کی صلاحیت پیدا ہوگی؟ وہ تو عقیم ہی رہے گی نا وہ۔ تو قیامت کا دن ہی مراد ہے، قیامت کے دن ایک ایسا دن مراد ہے یوم عقیم ہے وہ، مطلب یہ کہ حمل ہو تو ہی ساقط ہو جاتا ہے، کہاں سے وہ مطلب حمل ٹھہرے گا اس کو؟ تو ایسی آپ نے توجیہ کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے عذاب یوم عقیم، تو قیامت کے دن ہی مراد ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ بھئی جسے ابن جریر طبری نے کہا رحمہ اللہ کہ اس میں تکرار لازم آتی ہے، تو فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس میں تکرار نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کی تفسیر ہیں۔ حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، قیامت اچانک واقع ہوگی تو قیامت کس اعتبار سے ہوگی؟ اس میں عذاب ہوگا، وہ یوم عقیم ہوگا، وہ بے برکت دن ہوگا، وہ محروم کا دن ہوگا، ان کے لیے کسی طرح کی خیر والا دن نہیں ہوگا، یہ گویا کہ اس کی سلسلے میں بتائی جا رہی ہے، اور خود سیاق دلالت کر رہا ہے کہ الملک یومئذ للہ، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مالک یوم الدین کہا، سورۃ الفرقان میں اللہ رب العالمین نے کہا الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ تو یہ اسلوب جو سیاق ہے اس کا الملک یومئذ للہ سورۃ الحج میں، یہ ساری آیتیں بتا رہی ہیں کہ یہ قیامت ہی کا دن مراد ہے، بلکہ قیامت کا یہاں پر جو ہے آنا اور قیامت کے واقع ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک کیفیت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال وہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ایک ہی چیز کو دو الگ الگ اسلوب میں بیان کیا گیا ہے، یہی راجح ہے واللہ اعلم۔
انشاءاللہ اس کے بعد والی تفسیر میں اس کے بعد والی آیاتوں کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے، خصوصاً ہمارے عزیز اہلیہ کے لیے، ہمارے فرزندان کے لیے، ہمارے لیے اللہ ذخیر آخرت کرے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔